آج رمضان کا 23واں دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے رمضان میں قرآنی اسلامی افکار پر 23ویں لیکچر سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ولایت، جیسا کہ آیت اللہ خامنئی نے اپنے لیکچرز میں اس پر بات کی ہے۔ اور دیکھیں، اس تصور کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے بس یہ حدیث ہی کافی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ ولایت کا عقیدہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایک آپ کہہ لیں بنیادی شرط ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم ان 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ولایت آخر اتنی ضروری کیوں ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، قرآن ہمیں اس بارے میں کیسے خبردار کرتا ہے، اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ تاریخ میں اس کا کیا کردار رہا ہے۔ چلیں اپنے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ لیکچر کے مطابق ولایت کوئی چھوٹا موٹا یا سائیڈ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت کے پورے مشن کی تکمیل کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں اس پورے لیکچر کا مرکزی خیال ہے۔ اگر ولایت نہ ہو تو معاشرہ ایک بہت ہی قابل رحم، ایک الجھی ہوئی روحانی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ پورے معاشرتی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبوت کی تکمیل کے لیے ایک معاشرہ بنانا اتنا ضروری کیوں تھا؟ اچھا، یہ سوال ہمیں انبیاء کے اصل مقصد کی طرف لے جاتا ہے، جو صرف انفرادی طور پر تعلیم دینے سے کہیں آگے کی چیز تھی۔ تو کیا انبیاء کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو جمع کر کے انہیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں، یا کوئی فلسفیانہ قسم کا کلب بنا دے؟ لیکچر کہتا ہے اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ اس کے بجائے لیکچر میں ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کا اصل مشن تھا ایک مکمل اسلامی نظام اور معاشرہ بنانا، یعنی ایک ایسی انسان ساز فیکٹری قائم کرنا جو انسانوں کو ان کے اصل حقیقی الہی مقصد کے مطابق تیار کرے۔ اور اس مثالی معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مدینہ میں۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جہاں ہر چیز، آپ بازار میں ہوں یا حکومتی دفتر میں، ہر چیز خدا کی یاد کی طرف لے جاتی تھی۔ تو اب جب کہ ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ایک منظم معاشرے کی ضرورت ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ولایت وہ میکنزم یا طریقہ کار کیسے ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو آخر یہ ولایت ہے کیا؟ لیکچر میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے مطابق یہ صرف محبت یا دوستی نہیں، بلکہ یہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے لوگوں کے بیچ ایک مضبوط، ایک منظم اور نظریاتی وابستگی کا نام ہے۔ یہ مثال بہت زبردست ہے۔ یہ بالکل صاف صاف بتا دیتی ہے کہ ولایت اصل میں ایک تنظیمی ڈسپلن کیسے فراہم کرتی ہے۔ سوچیں ذرا، جس طرح پہاڑ چڑھنے والے ایک دوسرے کو رسی سے باندھ لیتے ہیں تاکہ کوئی گرے نہ، بالکل اسی طرح مومنین ولایت کی اس رسی سے جڑ کر خود کو باہر کے دباؤ اور نظریاتی بھٹکاؤ سے بچاتے ہیں۔ اچھا، اب اس نظریاتی تصور سے ہٹ کر ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت بہت واضح ہے۔ یہ خدا اور ایمان کے دشمنوں کو اپنا سرپرست یا ولی بنانے سے سختی سے منع کرتی ہے، اور اسی آیت کے نازل ہونے کی وجہ بنا تھا حاطب بن ابی بلتہا کا وہ مشہور واقعہ۔ حاطب کا جو معاملہ ہے وہ ولایت کے اصول کو توڑنے کی ایک بالکل واضح مثال ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ذاتی تعلقات کو نظریاتی وفاداری پر فوقیت دی، یہ سوچ کر کہ چلو میں دونوں طرف سے بنا کر رکھتا ہوں، لیکن وہی نے آ کر اس کی اس خطرناک سوچ کو سب کے سامنے رکھ دیا۔ اب ذرا اس تضاد کو دیکھیں۔ ایک طرف حاطب کی سادہ سی سوچ ہے کہ چلو اگر وہ جیتے تو میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور دوسری طرف قرآن کی حقیقت ہے جو صاف صاف خبردار کر رہا ہے کہ نظریاتی دشمن کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، ان کا اصل مقصد تو ایمان کو ختم کرنا ہے۔ اور پھر قرآن حاطب کے اس رویے کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرتا ہے۔ ان کا موقف بالکل غیر متزلزل تھا۔ انہوں نے ذاتی رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نظریاتی بنیادوں پر صاف صاف لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور یہی ولایت کی اصل روح ہے۔ آخر میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اصول نے تاریخ کے دھارے پر کیا اثرات ڈالے ہیں۔ یہ استعارہ یا میٹافور بہت خوبصورتی سے یہ بتاتا ہے کہ کیسے ولایت کے اصول نے مکتب تشیع کو تاریخ کے کھارے سمندر میں ایک میٹھی ندی کی طرح بچا کر رکھا۔
یعنی صدیوں کے سیاسی اور نظریاتی آندھیوں کے باوجود اسی اصول نے اسے اپنی اصل شناخت پر قائم رکھا۔ اور یحییٰ کی تاریخی مثال اس اصول کا ایک عملی ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنی جان پر نظریاتی پاکیزگی کو ترجیح دی، بالکل وہی ابراہیم والا موقف اپنایا، اور یہ ثابت کر دیا کہ ولایت کا اصول ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہم اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن لیکچر میں اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں صرف یہ مان کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم ولایت پر قائم ہیں، بلکہ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اس اصول پر مضبوطی سے قائم رہنے والوں میں شامل کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے، سب سے اہم نقطہ یہ کہ ولایت صرف محبت یا احترام کا ایک جذبہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایکٹیو، ایک منظم اور ایک سٹرکچرل اصول ہے جو ایک معاشرے کو نظریاتی بنیادوں پر ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ولایت کا یہ غیر سمجھوتا پسندانہ اصول جو اندرونی اتحاد اور نظریاتی بنیادوں پر بیرونی علیحدگی پر زور دیتا ہے، آج کی اس گلوبل دنیا میں بین الاقوامی تعلقات کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟